الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ، مسئلہ نمبر 45۔ ولی کا بیان ہمارا چل رہا ہے، آگے اپنے اس بیان کو وہ ہم مکمل کرتے ہیں، چند ایک مسائل رہ گئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 45، لڑکی کا نکاح نابالغہ سمجھ کر اس کے باپ نے کر دیا۔ وہ کہتی ہے میں بالغہ ہوں، میرا نکاح صحیح نہ ہوا، اور اس کا باپ یا شوہر کہتا ہے نابالغہ ہے اور نکاح صحیح ہے، تو اگر اس کی عمر 9 برس کی ہو اور مراہقہ ہو تو لڑکی کا قول مانا جائے گا۔ مراہقہ سے مراد ایسی لڑکی جو کہ بالغ ہونے کے قریب ہے، یا اس کی ساتھ والی جو دوسری لڑکیاں ہیں اس کی ہم عمر ہیں، وہ بالغ ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں یہ والی جو لڑکی ہوگی اسے مراہقہ کہا جائے گا، یعنی یہ ایسی لڑکی ہے کہ جو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بالغ ہو جائے گی، یعنی جو بالغ ہونے کے قریب ہے اسے مراہقہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر وہ آگے مسئلہ بیان فرماتے ہیں صاحب بہار شریعت کہ اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے، یعنی دونوں نے جو بات کی، لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں بالغہ ہوں اور میرا نکاح صحیح نہیں ہوا، جبکہ باپ یا شوہر یہ کہتے ہیں کہ یہ نابالغہ ہے اور نکاح بھی صحیح ہے۔ تو آگے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں، اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے تو بلوغ کے گواہ کو ترجیح ہے، یعنی لڑکی نے یہ کہا تھا کہ میں بالغہ ہوں اور میرا نکاح صحیح نہیں ہوا، اور باپ یا شوہر نے یہ کہا تھا کہ یہ نابالغہ ہے اور نکاح صحیح ہے۔ اس صورت کے اندر لڑکی نے جو بات کی اس نے اپنی بات پر گواہ پیش کیے، اور باپ یا شوہر نے بھی اپنی اس بات پر وہ گواہ پیش کر دیے۔ لڑکی کے گواہوں نے کہا کہ یہ بالغہ ہے، اور باپ یا شوہر کے گواہوں نے یہ کہا کہ یہ نابالغہ ہے۔ اب کون سے گواہوں کی بات مانی جائے گی، تو اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ بلوغ کے گواہ کو ترجیح ہے، یعنی لڑکی کی طرف سے جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، تو اب انہی گواہوں کی بات مانی جائے گی، اور اس صورت کے اندر وہ لڑکی کی بات پر وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی اگر لڑکے مراہق نے اپنے بلوغ کا دعویٰ کیا۔ لڑکا مراہق کون سا ہوتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی وہ لڑکا کہ ابھی تک بالغ تو نہیں ہوا مگر اس کے ہم عمر، اس کے ساتھ والے جو دیگر اس کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اس کے ہم عمر جو ہیں وہ بالغ ہو گئے ہیں، اور اس کی مقدار وہ 12 برس کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، تو ایسے لڑکے کو مراہق کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بلوغ کا دعویٰ کیا، یعنی اپنے بالغ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، تو اسی کا قول معتبر ہے، یعنی اسی کا قول وہ مانا جائے گا، کسی اور کی بات قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر آگے صاحب بہار شریعت ہم ایک مثال دے رہے ہیں، مثلا اس کے باپ نے اس کی کوئی چیز بیچ ڈالی، یہ کہتا ہے میں بالغ ہوں اور بیع صحیح نہ ہوئی، یعنی اس کے باپ نے یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، یہ خود بیع و شرع کا اختیار نہیں رکھتا، تو اس کی طرف سے میں نے ہی بیع کرنی ہے، یہ سمجھ کر اس کے باپ نے وہ اسی اپنے بیٹے کی کوئی چیز بیچ ڈالی، لیکن جب بیٹے کو پتہ چلا تو وہ کہتا ہے میں تو بالغ ہوں، اور چونکہ بالغ جو بیٹا ہوتا ہے، بالغ جو اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے کام کی، اپنے مال کی خود مالک ہوتی ہے، اور خود اختیار ہوتا ہے انہیں، جب عاقل بالغ ہوں
تو اس صورت کے اندر باپ کو اجازت نہیں تھی کہ بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کی چیز بیچ دیتا، تو اب جب بیٹے کو پتہ یہ چلا تو وہ کہتا ہے میں تو بالغ ہوں، اور یہ بیع صحیح نہیں ہوئی کیونکہ اس میں میری اجازت شامل نہ تھی۔ جبکہ اس کا باپ یا خریدار کہتا ہے یہ نابالغ ہے، تو بالغ ہونا قرار پائے گا جبکہ اس کی عمر اس قابل ہو۔ تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس بیٹے کی بات مانی جائے گی جو کہہ رہا ہے کہ میں بالغ ہوں، اسی کی بات مانی جائے گی، اور پھر یہ بھی لحاظ رکھا جائے گا کہ کم از کم عمر اتنی بنتی ہو کہ سمجھ میں بھی آتا ہو کہ ہاں اس عمر میں یہ بالغ ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی بات کو مان کر اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 46، نابالغ لڑکا اور لڑکی اگرچہ سیب ہوں اور مجنون و ماتو، مجنون یعنی وہ جو پاگل ہوتا ہے، ماتو بے وقوف جس کی عقل میں کوئی خرابی آ جائے، ان کے نکاح پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ نابالغ لڑکا، نابالغ لڑکی اگرچہ سیب ہو، لڑکی جو ہے لڑکی اگرچہ سیب ہو لیکن ہے نابالغ، تو اس صورت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاگل اور وہ جس کی عقل میں کوئی خلل آ گیا ہے، کوئی خرابی آ گئی ہے، بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، تو ان کے بارے میں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ ان کے نکاح پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ ولایت اجبار کس طرح کی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، آگے خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یعنی اگرچہ یہ لوگ نہ چاہیں، ولی نے جب نکاح کر دیا ہو گیا، یعنی جو ولی چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، وہ جب نکاح کر دے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ پھر اگر باپ، دادا یا بیٹے نے نکاح کر دیا ہے تو اگرچہ مہر مثل سے بہت کم یا زیادہ پر نکاح کیا یا غیر کفو سے کیا، جب بھی ہو جائے گا بلکہ لازم ہو جائے گا کہ ان کو بالغ ہونے کے بعد یا مجنون کو ہوش آنے کے بعد اس نکاح کے توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی اب یہ صاحب بہار شریعت یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ باپ نے، دادا نے یا بیٹے نے، یعنی جو کہ یعنی اس صورت میں کہ جب کہ باپ ولی تھا یا دادا ولی تھا یا بیٹا ولی تھا، تو اس صورت کے اندر جب انہوں نے نکاح کر دیا، اب دو صورتیں ہیں کہ مہر مثل سے کم میں نکاح کیا ہے یا زیادہ پر نکاح کیا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان کا نکاح درست ہو جائے گا بلکہ لازم ہو جائے گا۔ لازم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نابالغ بالغ ہو جاتا ہے یا وہ مجنون یا ماتو وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ان کی عقل واپس آ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو وہ والا نکاح توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ بلکہ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر غیر کفو سے کیا، یعنی ایسے بندے سے نکاح کر دیا ہے جو کہ ہم پلہ بھی نہیں ہے مال و دولت میں، پیشے میں اور نسب میں، حسب میں، اس کے ساتھ بھی نکاح کر دیا، جب بھی یہ نکاح ہو جائے گا بلکہ لازم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی مولا کا نکاح کیا ہوا بھی فسخ نہیں ہو سکتا۔ فسخ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس نکاح کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کا نکاح کیا مطلب یہ کہ مولا نے اپنے غلام کا نکاح کر دیا، مولا نے اپنی لونڈی تھی جو غلامہ تھی اس کا نکاح کر دیا، تو اب غلام یا غلامہ کو، لونڈی کو یہ نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ، دادا یا لڑکے کا سوء اختیار معلوم ہو چکا ہو، سوء اختیار کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بری چیز کو اختیار کرنا، برا اختیار کرنا۔ دوبارہ اس مسئلے کو سماعت فرمائیں کہ اگر باپ، دادا یا لڑکے کا سوء اختیار معلوم ہو چکا ہو، اب اس کی کیا وضاحت ہے، وہ صاحب بہار شریعت خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر اس سے پیشتر یعنی اس واقعے سے پہلے
کہ یعنی کہ جب باپ نے یا دادا نے یا لڑکے نے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا یا مجنون یا ماتو کا نکاح کر دیا ہے اور اپنی مرضی سے کر دیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت سے پہلے اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی غیر کفو فاسق وغیرہ سے کر دیا، یعنی کیسے بندے سے کر دیا جو فاسق ہے اور غیر کفو ہے، ہم پلہ نہیں ہے، تو اور اب یہ دوسرا نکاح غیر کفو سے کرے گا تو صحیح نہ ہوگا، یعنی پہلے بھی وہ اس طرح کی حرکت کر چکا ہے کہ وہ غیر کفو سے اس نے نکاح کر دیا تھا اور اب بھی اپنے لڑکے لڑکی کا جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ غیر کفو سے کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح صحیح نہ ہوگا، اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کو توڑنے کا اختیار باقی رہے گا اور اس باپ کی یا دادے کی یا بیٹے کی جو بات وہ نہیں مانی جائے گی۔ یوں ہی اگر نشے کی حالت میں غیر کفو سے یا مہر مثل میں زیادہ کمی کے ساتھ نکاح کیا تو صحیح نہ ہوا، نشے کی حالت میں غیر کفو سے نکاح کر دیا یا مہر مثل میں زیادہ کمی کے ساتھ، مہر مثل کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے لیکن یہاں پھر ایک بار یاد دہانی کے لیے یا آسانی کے لیے دوبارہ بیان کر دی جاتی ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ عورت کے خاندان والی عورتیں جو ہیں، مثال کے طور پر پھوپھی وغیرہ، ان کا جو مہر عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے نکاح کے وقت اسے مہر مثل کہا جاتا ہے، تو اگر مہر مثل سے بہت ہی زیادہ کم مہر میں نکاح کر دیا تو اس صورت کے اندر یہ والا نکاح جو ہے وہ یہ صحیح نہ ہوگا۔ اور اگر باپ دادا یا بیٹے کے سوا کسی اور نے کیا ہے اور غیر کفو یا مہر مثل میں زیادہ کمی بیشی کے ساتھ ہوا تو مطلقاً صحیح نہیں، یعنی یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے یہ تو ہے کہ باپ نے، دادا نے یا بیٹے نے کیا، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا بندہ کر دیتا ہے جس کو اس طرح کی ولایت حاصل نہیں ہے تو اس صورت کے اندر تو مطلقاً نکاح درست ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر کفو سے مہر مثل کے ساتھ کیا ہے تو صحیح ہے، یعنی جو ہم پلہ ہے اسی کے ساتھ نکاح کیا اور مہر مثل کے ساتھ کیا ہے تو پھر نکاح جو ہے وہ صحیح ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد اور مجنون کو افاقہ کے بعد اور معتوہ کو عاقل ہونے کے بعد فسخ کا اختیار ہوگا، اگرچہ خلوت بلکہ وتی ہو چکی ہو۔ اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت سماعت فرما لیں، یعنی کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالغ جب نابالغ بالغ ہو جائے گا یا مجنون جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گا یا وہ جو معتوہ تھا جس کی عقل میں کوئی خلل تھا وہ عاقل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عقل لوٹ آتی ہے اور وہ عقل مند ہو جاتا ہے، اس کی وہ والی بیماری یا عذر چلا جاتا ہے، تو جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر ان کو اپنے اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور یہ ختم کرنے کا اختیار کب تک ہے؟ صاحب بارشی فرماتے ہیں اگرچہ خلوت، یعنی خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ جو ہے ایسی خلوت کو کہتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی دونوں ایسی جگہ پر ہوں جہاں جماع کرنے سے، صحبت کرنے سے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ خلوت بلکہ وتی ہو چکی ہو، یعنی ایسے نکاح میں جب کہ نابالغ کا نکاح کیا گیا تھا یا مجنون کا نکاح کیا گیا تھا یا معتوہ کا نکاح کیا گیا تھا، تو اس صورت کے اندر اگرچہ وتی بھی ہو چکی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ ان کو نکاح توڑنے کا اختیار ہوگا، یعنی اگر نکاح ہونا پہلے سے معلوم ہے تو بکر یعنی کنواری بالغ ہوتے ہی فوراً، اور اگر معلوم نہ تھا تو جس وقت معلوم ہوا اسی وقت فوراً فسخ کر سکتی ہے، یعنی نکاح توڑ سکتی ہے۔ اگر کچھ بھی وقفہ ہوا تو اختیار فسخ جاتا رہا، یعنی جب عورت جو تھی وہ نابالغہ تھی، اس کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا تھا، تو اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اگر تو اس کو بالغ ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، تو اب جیسے ہی بالغ ہوگی اس وقت اس کے لیے اختیار ہوگا، فوراً اگر چاہے تو
اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے وقفہ کیا یا کچھ نہ فیصلہ کیا تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن جب بعد میں اس کو پتہ چلا تو جس وقت پتہ چلا اسی وقت وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بھی کرے گی تو فسخ کا اختیار جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ پھر آگے صاحب بارشی فرماتے ہیں یہ نہ ہوگا کہ آخر مجلس تک اختیار باقی رہے، مگر نکاح فسخ اسی وقت ہوگا جب قاضی فسخ کا حکم بھی دے دے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھائی میں جس وقت مجھے پتہ چلا ہے اس وقت سے میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوں، اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، لہذا جب تک میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتی مجھے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار باقی رہے گا، یا پاگل یہ کہتا ہے یا اسی طرح ماتو یہ بات کہتا ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ جس وقت ان کو پتہ چلا فوراً اسی وقت جو ہے وہ کچھ دیر کیے بغیر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ نکاح کو باقی رکھنا ہے تب بھی، نکاح کو توڑنا ہے تب بھی، ہاں جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک میں اپنی اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا میرا اختیار باقی ہے، اس صورت میں ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ نکاح فسخ اسی وقت ہوگا جب قاضی فیصلہ فرمائے گا، یعنی جب عورت نے یا نابالغ جب بالغ ہوا اس نے یہ کہا کہ میں اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا چاہتا تو یہ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، اور قاضی ساری صورتحال دیکھ کر تفتیش کر کے تحقیق کر کے پھر یہ فیصلہ کرے گا، تو پھر جو ہے یہ والا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لہذا اسی اسنا میں قبل حکم، یعنی کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے قاضی، قبل حکم قاضی یعنی قاضی کے حکم لگانے سے پہلے اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا وارث ہوگا اور پورا مہر لازم ہوگا۔ یعنی قاضی کے پاس ابھی فیصلہ گیا یا قاضی نے ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح جو ہے وہ انتقال ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، تو اس صورت کے اندر جو پیچھے بچ جانے والا ہے دوسرا ہے وہ اس مرنے والے کا وارث بھی ہو جائے گا، اور اس صورت کے اندر پورا مہر بھی جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، عورت کو خیار بلوغ حاصل تھا، جس وقت بالغ ہوئی اسی وقت اسے یہ خبر بھی ملی کہ فلاں جائیداد فروخت ہوئی۔ یعنی عورت جو ہے وہ جس وقت بالغ ہوئی ہے تو بالغ ہونے کی بنا پر اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر یہ چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو توڑ دے، نکاح کو ختم کر دے۔ لیکن اب جس وقت یہ بالغ ہوئی ہے اسی وقت اسے یہ خبر بھی ملی ہے کہ فلاں جائیداد فروخت ہوئی ہے جس کا شفع یہ کر سکتی ہے۔ اب شفع کسے کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر پڑوسی اگر کوئی جائیداد فروخت کرتا ہے، پلاٹ فروخت کرتا ہے، مکان فروخت کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو دوسرا ساتھ والا پڑوسی ہے شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ والا جو مکان بیچا جا رہا ہے یا جو جگہ بیچی جا رہی ہے یہ جگہ میں نے ہی خریدنی ہے اور یہ کوئی خرید نہیں سکتا۔ شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ ساتھ والا پڑوسی یہ دعویٰ کر کے وہ مکان خود خرید سکتا ہے اور دوسرے کو لینے سے روک سکتا ہے۔ اسے حق شفع کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ شفع کے بیان کے اندر آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی عورت بالغ ہوئی اسی وقت اسے یہ خبر بھی ملی کہ فلاں جائیداد فروخت ہوئی جس کا شفع یہ کر سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ صاحب بارشی فرماتے ہیں ایسی حالت میں اگر شفع کرنا ظاہر کرتی ہے تو خیار بلوغ جاتا ہے، اور اپنے نفس کو اختیار کرتی ہے تو شفع جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہتی ہے کہ میں شفع کرنا چاہتی ہوں حق شفع کی بنا پر، تو اس صورت کے اندر اپنے آپ کو جو اختیار کرنے والا اختیار تھا کہ وہ نکاح کو ختم کر سکتی ہے، جو خیار بلوغ تھا، وہ خیار بلوغ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خیار بلوغ کو اختیار کرتی ہے، اپنے نفس کو اختیار کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ حق شفع جاتا رہے گا۔ لیکن اب وہ چاہتی یہ ہے کہ دونوں حاصل ہوں، حق شفع کی بنا پر میں شفع بھی کر سکوں اور میرا خیار بلوغ بھی باقی رہے۔ تو صاحب بارش شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے میں دونوں حق طلب کرتی ہوں،
یعنی میں حق شفع بھی طلب کرتی ہوں اور میں خیار بلوغ کی بنا پر اپنے نفس کو بھی اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے دونوں حق باقی رہیں گے۔ اور پھر جب تفصیل بیان کرنے کا وقت آئے گا اور پھر اس تفصیل میں پہلے خیار بلوغ کو ذکر کرے، جب لوگوں کے سامنے معاملہ جائے گا اور پھر جو ہے وہ یہ بات چیت ہوگی تو اس کے اندر پہلے جو ہے وہ خیار بلوغ کا ذکر کرے، اس کے بعد جو ہے وہ حق شفع کا ذکر کرے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ دونوں اس کے حق باقی رہیں گے۔ اور سیب کو ایسا معاملہ پیش ہے، یعنی یہ جو بات تھی یہ تو تھی کمواری کی، کہ جو پہلے نابالغہ تھی اور پھر بالغ ہوئی تو بالغ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ اس کو اختیار دیا گیا۔ اور اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کو سیب کہا جاتا ہے، اس کو ایسا معاملہ پیش آئے تو شفع کو مقدم کرے، اور اس کی وجہ سے خیار بلوغ باطل نہ ہوگا۔ یعنی جب تفصیل بیان کی جائے گی تو اس میں لوگوں کے سامنے پہلے جو ہے وہ شفع کا ذکر کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ خیار کا ذکر کرے گی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ خیار بلوغ باطل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 48، عورت جس وقت بالغہ ہوئی اسی وقت کسی کو گواہ بنائے کہ میں ابھی بالغ ہوئی اور اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں۔ یعنی جو خیار بلوغ عورت کو دیا گیا ہے اس کا طریقہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی بالغ ہوگی اسی وقت وہ کسی نہ کسی گواہوں کے سامنے جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں جو پچھلا نکاح ہے اس کو باقی نہیں رکھنا چاہتی، تو اس صورت کے اندر پھر اس کا جو خیار بلوغ ہے یہ نافذ ہو جائے گا۔ اور رات میں اگر اسے حیض آیا تو اسی وقت اپنے نفس کو اختیار کرے اور صبح کو گواہوں کے سامنے اپنا بالغ ہونا اور اختیار کرنا بیان کرے۔ یعنی رات کے وقت وہ گواہ تو کہیں سے نہیں لا سکتی اور کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی، تو ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو سنا دے اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اختیار کر لے اور یہ کہے کہ میں اپنا پچھلا نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رکھنا چاہتی۔ ہاں جب صبح ہوگی تو صبح کو اپنا بالغ ہونا لوگوں کے سامنے، گواہوں کے سامنے بیان کرے، بتائے، اور پھر یہ بھی بیان کرے کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا ہے خیار بلوغ کی بنا پر۔ لیکن صاحب بارشی فرماتے ہیں مگر یہ نہ کہے کہ رات میں بالغ ہوئی، بلکہ یہ کہے کہ میں اس وقت بالغ ہوئی اور اپنے نفس کو اختیار کیا۔ اور یہ جو لفظ بولے گی کہ اس وقت، اس لفظ سے یہ مراد لے کہ میں اس وقت بالغ ہوں، یعنی جس وقت میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اپنا بالغ ہونا بیان کر رہی ہوں، اپنے نفس کو اختیار کرنا تمہیں بیان کر رہی ہوں، میں اس وقت بالغ ہوں۔ یعنی الفاظ یہ بولے گی کہ میں اس وقت بالغ ہوئی، لیکن اس وقت بالغ ہونے سے مراد کیا ہوگا کہ جس وقت میں یہ تم سے بات کر رہی ہوں اس وقت میں بالغ ہونے کی حالت میں ہوں۔ یہ کس لیے مراد لے گی؟ تاکہ جھوٹ نہ ہو۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا جو خیار بلوغ ہے یہ نافذ ہو جائے گا، مان لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 49، عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے خیار بلوغ حاصل ہے، اس بنا پر یعنی اس وجہ سے اس نے اس پر عمل درآمد بھی نہ کیا۔ یعنی عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت نے مجھے یہ اس قسم کا اختیار دیا ہے کہ میں بالغ ہونے پر اپنے نکاح کو باقی رکھنا چاہوں تب بھی رکھ سکتی ہوں، نکاح کو توڑنا چاہوں تب بھی توڑ سکتی ہوں، یہ اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اب اسے یہ مسئلہ معلوم ہوا تو اب کچھ نہیں کر سکتی، کہ اس کے لیے جہل عذر نہیں۔ جہل یعنی معلوم نہ ہونا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے، لہٰذا میں تو یہ نکاح ختم کرنا چاہتی تھی، مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں پہلے کر دیتی۔ اب یہ کچھ نہیں کر سکتی، اب اس کا جو اختیار تھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ آزاد عورت کے حق میں یہ والا جو نہ جاننا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر لازم تھا کہ وہ سیکھ لیتی، جان لیتی، کسی سے معلوم کر لیتی، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور لونڈی کسی کے نکاح میں ہے، اب آزاد ہوئی، لونڈی یعنی غلامہ جو عورت ہوتی ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے، اب آزاد ہوئی تو اسے خیار عتق حاصل ہے۔ خیار عتق کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جب لونڈی کو آزاد کیا جاتا ہے، پہلے وہ غلامہ تھی، اب اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اب یہ آزاد ہونے کے وقت شریعت نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آزاد ہونے سے پہلے وہ کسی کے نکاح میں تھی تو اب یہ چاہے تو اپنے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور چاہے تو باقی رکھ سکتی ہے۔
اسے خیار عتق کہا جاتا ہے۔ تو صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ اب آزاد ہوئی تو اسے خیار عتق حاصل ہے کہ بعد آزادی چاہے اس نکاح پر باقی رہے یا فسخ کرا لے، اس کے لیے جہل عذر ہے۔ یعنی اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اس کی یہ بات مانی جائے گی، اس لونڈی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ باندیوں کو مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور حرہ کو یعنی آزاد عورت کو ہر وقت حاصل ہے، اور نہ سیکھنا خود اسی کا قصور ہے، لہذا قابل معذوری نہیں۔ یعنی یہ دو صورتیں بیان کر دی ہیں، ایک آزاد عورت ہے اور ایک ایسی عورت ہے جو کسی کی لونڈی ہے، کسی کی باندی ہے، غلامہ ہے۔ تو اب جس وقت آزاد عورت بالغ ہوئی تو بالغ جو خیار بلوغ ہے وہ اگر اسے معلوم نہیں تو اس کا خیار بلوغ جاتا رہے گا، معلوم نہ ہونے کی بنا پر اس کی بات جو ہے وہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا۔ لیکن جو لونڈی ہے، جو غلامہ ہے، یہ خیار عتق جو اس کو دیا جاتا ہے، اگر یہ اسے معلوم نہیں پھر بھی اس کا اختیار باقی رہے گا۔ جس وقت اس کو معلوم ہوگا اس وقت جو ہے یہ اپنا نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے لیے جہالت عذر ہے۔ اس کی وجہ صاحب بارشت نے یہ بیان فرمائی ہے کیونکہ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کو مسائل سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، وہ آ جا بھی سکتی ہے، کسی سے پوچھ بھی سکتی ہے، برخلاف لونڈی کے، کیونکہ لونڈی جو ہے یہ اپنے آقا کے مالک کے حکم کی پابند ہے، وہ کہیں آنے جانے کے لیے کہے گا تو یہ جا سکتی ہے، وگرنہ اس کو کہیں جانا درست نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو لونڈی ہے اس کا یہ والا جو جہالت ہے یہ قابل قبول ہے، جبکہ آزاد عورت کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 50، لڑکا یا سیب بالغ ہوئے تو سکوت سے خیار بلوغ باطل نہ ہوگا۔ یعنی خاموشی اختیار کر لی جس وقت بالغ ہوئے تو فقط یہ خاموش ہو جانے سے جو ہے یہ خیار بلوغ باطل نہ ہوگا، جب تک صاف طور پر اپنی رضا یا کوئی ایسا فعل جو رضا پر دلالت کرے، یعنی کہ ایسا کام کر لے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب یہ اس نکاح پر راضی ہے، یا بالکل واضح طور پر وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں راضی ہوں، یہ کام نہ ہو جائیں گے اس وقت تک جو ہے یہ خیار بلوغ باطل نہ ہوگا۔ اب وہ رضا والا کون سا ایسا فعل ہے جس سے اس کی رضا کا پتہ چلے گا، اس کی مثالیں چند یہاں پر بیان کی ہیں۔ مثال طور پر مثلا بوسہ لینا، چھونا، مہر لینا دینا، وطی پر راضی ہو جانا، یہ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے پتہ یہ چل جائے گا کہ اب یہ اس نکاح کو درست سمجھ رہا ہے اور یہ اس نکاح پر راضی ہے۔ جب تک یہ نہ پایا جائے مجلس سے اٹھ جانا بھی خیار کو باطل نہیں کرتا کہ اس کا وقت محدود نہیں، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی جب بھی چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے۔ رہا یہ امر کہ فسخ نکاح سے مہر لازم آئے گا یا نہیں، یعنی جس وقت اس کو اختیار یہ ملا اور وہ نکاح کو فسخ کر دیتا ہے تو نکاح کو فسخ کر دینے سے مہر جو ہے وہ یہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی صاحب بارشی وضاحت فرماتے ہیں اگر اس سے وطی نہ ہوئی تو مہر بھی نہیں، اگرچہ فرقت جانب زوج سے ہو، یعنی جدائی اگر شوہر کی طرف سے ہے تب بھی اگر وطی نہیں ہوئی تو مہر جو ہے وہ نہیں ہوگا، وطی سے مراد یعنی صحبت جمع نہیں ہوا تو، اور اگر وطی ہو چکی ہے، صحبت ہو چکی ہے تو مہر لازم ہوگا اگرچہ فرقت جانب زوجہ سے ہو، یعنی جب وطی ہو چکی ہے تو وطی ہو جانے کے بعد ہر صورت میں مہر لازم ہو جائے گا، چاہے جدائی جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ہو پھر بھی مہر لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 51، اگر وطی ہو چکی ہے تو فسخ کے بعد عورت کے لیے عدت بھی ہے ورنہ نہیں، اور اس زمانہ عدت میں اگر شوہر اسے طلاق دے تو واقع نہ ہوگی، یعنی وطی ہو چکی ہے، وطی ہو چکنے کے بعد پھر جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر دیا گیا اختیار کی بنا پر، تو اب یہ والی اگرچہ وطی ہو چکی ہے تو اس وطی کی بنا پر جو ہے وہ عدت بھی ہوگی، اور اگر وطی نہیں ہوئی تو اس صورت کے اندر عدت جو ہے وہ نہیں ہوئی، لازم نہیں ہوگی۔ اور اس عدت کے زمانہ میں اگر شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے،
تو اس صورت میں یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اور یہ فسخ طلاق نہیں، یعنی یہ طلاق کو ختم کرنا نہیں کہلائے گا۔ لہذا اگر پھر انہی دونوں کا باہم نکاح ہو تو شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا، یعنی یہ جو اس نے نکاح کو ختم کیا ہے یہ فسخ نکاح یہ جو ہے یہ طلاق نہیں کہلائے گا۔ فسخ نکاح کچھ اور ہوتا ہے اور طلاق دینا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا اگر بعد میں انہی دونوں کا پھر نکاح ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مرد کو 3 طلاقوں کا ہی اختیار باقی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 52، سیب کا نکاح ہوا، اس کے بعد شوہر کے یہاں سے کچھ تحفہ آیا، اس نے لے لیا، رضا ثابت نہ ہوئی، یعنی شوہر کی طرف سے تحفہ آ جانا اور اس کا لے لینا یہ اس کے نکاح پر راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یوں ہی اگر اس کے یہاں کھانا کھایا یا اس کی خدمت کی اور پہلے بھی خدمت کرتی تھی تو رضا نہیں۔ مسئلہ نمبر 53، نابالغ غلام کا نکاح نابالغہ لونڈی سے ان کے مولا نے کر دیا، یعنی شوہر بھی نابالغ اور بیوی بھی نابالغ اور ہیں دونوں غلامہ، ایک غلام ہے دوسرا غلامہ ہے، پھر ان کو آزاد کر دیا، اب بالغ ہوئے تو ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں، اور اگر لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا تو بالغہ ہونے کے بعد اسے خیار حاصل ہے، یعنی حالت نابالغی میں دونوں کا نکاح کر دیا ہے تو اب یہ ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر غلام تو غلام ہی رہا اور لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا ہے اور جس وقت وہ آزاد ہوئی ہے تو نابالغی کی حالت میں، تو اب جب وہ بالغ ہوگی تو بالغ ہو جانے کے بعد اسے جو ہے یہ خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگر چاہے تو اپنا نکاح باقی رکھے اور اگر چاہے تو نکاح کو ختم کر دے، شریعت نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔